تو کل ہم نے تذکرہ کیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے لے کر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہاں تک یہود کے آباء و اجداد کے 3 خبیث اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک خبیث عمل ان کا یہ کہ یوم السبت اور سیٹرڈے کو انہیں شکار کھیلنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک ناجائز حیلہ بنا دیا، اور کسی بھی حرام کے لیے حیلہ بنانا وہ بھی حرام ہی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح علامہ شاطبی نے موافقات کے اندر ایک ضابطہ لکھا ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اگر کوئی عمل آپ کے اوپر واجب ہے تو اسی تک پہنچنے کے لیے جتنے سارے وسائل درکار ہوں گے وہ بھی آپ پہ واجب ہوں گے۔ اب نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو گھر سے نکلنا، گاڑی میں سوار ہونا، اس نیت سے گاڑی میں گیس ڈالنا، ہوا بھرنا، اسے ڈرائیو کرنا، یہاں آ کے وضو بنانا، یہ ساری چیزیں واجبات میں داخل ہیں، یہ سارے آپ کے فرائض ہیں، کیونکہ بغیر اس کے آپ کا فریضہ نہیں ادا ہوتا۔ تو یہ آپ ضابطہ یاد رکھیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جو چیز واجب یا فریضے کے ادا کرنے کے لیے بطور زینے کے لازم ہوا کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اصل عمل کا ہوتا ہے۔ ذہن میں آ گئی؟ تو اگر حرام تک پہنچنے کے لیے آپ نے جو وسائل بھی استعمال کر دیے وہ سارے وسائل حرام ہیں۔ اب پاؤں پر چلنا پھرنا یہ تو آپ کے لیے حرام نہیں ہے، تو استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن اگر آپ ڈرنکنگ کے لیے اس پاؤں کو استعمال کریں تو آپ کا ایک ایک قدم اٹھنا یہ حرام ہے۔ اگر آپ جوئے کھیلنے کے لیے آپ اس پاؤں کو چلائیں تو ایک ایک قدم اٹھانا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ تو انہوں نے اسے حرام شکار کے لیے ایک حیلہ بنا دیا تھا جس کی کل میں نے تفصیل بتا دی تھی۔ ایک بات، دوسرا خبیث عمل ان کا یہ کہ وہ گاؤں پرستی میں انتہائی منہمک ہو گئے تھے، گاؤں پرستی میں انتہائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو انہوں نے بال کی کال ادھیڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ بال کی کال اتارنا، یہ ان کے آباء و اجداد کا ایک دوسرا خبیث عمل تھا۔ دو، اور تیسری بات وہ یہ کہ جب انہوں نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو ان کے لیے زندہ کر کے اس نے اپنے قاتل بھی بتا دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے قلوب وہ اس کے بعد پھر سخت ہو گئے، اور اتنے سخت کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ تو اب یہ اس کا تتمہ ہے کہ اچھا، جن کے آباء و اجداد کے یہ اطوار و عادات اور وہ بھی آباء و اجداد کے اطوار و عادات کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہو، ان سے آپ تما رکھتے ہیں کہ وہ کوئی خیر کا کام کریں گے۔ یہ تتمے کا حاصل یہی ہے کہ ان لوگوں سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں، ان لوگوں سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا جو تما ہے یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اب اس تتمے میں یہ تتمہ شروع ہو رہا ہے افتطمعون سے خالدون تک۔ خالدون ہے آیت نمبر 82 I think that is آیت نمبر 82 اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس آیت کا نمبر ہے 75، تو 75 سے لے کر 82 تک اس دوسری تقریر کا تتمہ ہے، اور تتمے کا حاصل یہی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو تورات کی تحریف تھی تو وہ 2 قسم کی تھی۔ اب ذرا توجہ کریں، تورات کی جو تحریف تھی وہ 2 قسم کی تھی، ایک لفظی تحریف، ایک معنوی تحریف۔ لیکن لفظی تحریف اور اسی تبدیلی کا جو کنسپٹ آپ کا ذہن فوراً کھینچ رہا ہے وہ اس کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ الفاظ کو ایسا معنی پہناتے تھے جو اسی کا معنی اور مقصود نہیں ہوتا تھا، جو اسی کا معنی اور مقصود نہیں ہوا کرتا تھا۔ مثلا ایک لفظ وہاں آیا ہے جس کے 2 ترجمے ہو جاتے ہیں، ایک فیورٹ اور دوسرا سن، ایک فیورٹ اور دوسرا سن۔ تو یہی لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہوئے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ نے انہیں فیورٹ قرار دیا تھا۔ تو یہ ہو گئی لفظی تحریف۔ اور جہاں تک معنوی تحریف کا تعلق ہے تو یہ دیدہ دلیری سے بزور و جبر جو لفظ کا صحیح مفہوم ہوا کرتا تھا، لوگوں سے کہہ دیتے کہ ماننا ہے تو یہی ماننے، نہیں ماننا تو جاؤ باڑ میں چلے جاؤ۔ تو 2 قسم کی تحریف کیا کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات، ان میں منافقین تھے،
وہ منافقین ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے کہ کہیں مسلمانوں کے گروہ کے سامنے آپ کی زبان پہ یہ بات نہ آئے کہ ہاں اس محمد کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تورات میں موجود ہے، ورنہ وہ لوگ اسے پلی بنائیں گے آپ کے خلاف۔ جب موجود ہے تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تیسری بات کہ ان کے عوام جو ہیں وہ تو صرف خواہش پرست ہیں، انہیں دین سے کیا تعلق۔ ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ رالا غوا پپیو کلاڑا غوا پردیوا، اگر گائے نے دودھ دیا تو ٹھیک ہے اور نہ دیا تو ہماری گائے پر کیا، پرائی گائے ہے، نہ دے، 1000 بار نہ دے۔ اچھا، تو عوام جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر دین کچھ کر گئے تو کر گئے فبہا، اگر نہ کر گئے تو یہ کوئی ایسی ضروری بات تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیزائرز اور لسٹ کے تابع ہوتے ہیں، وہ خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، وہ وشز کے تابع ہوتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ان کے علماء کا تھا، تو ان کے مولوی اپنے مالی اور دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اچھا، اب اگر کوئی ان سے کہہ دیتا کہ بھائی عذاب النار کے مستحق ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی ہے 40 دن تک، تو 40 دن عذاب ہوگا پھر ایکویٹل ہو جائے گا، 40 دن عذاب دیا جائے گا اور پھر ایکویٹل ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے وہاں الزامی جواب دے دیا۔ الزامی جواب کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو کہنے کے لیے کچھ اس کے پاس رہے نا، کچھ اس کے پاس رہیں، تو وہ الزامی جواب دے دیا۔ تو اس تقریر کو آپ ذہن میں محفوظ کر کے ابھی آیات کو دیکھیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون، آیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں ان یؤمنوا کہ یہ یہود جو آپ کے زمانے میں موجود ہے، جن کے آباء و اجداد کے اطوار یہ تھے جو میں نے بتا دیے، افتطمعون، آیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں ان یؤمنوا کہ یہ یہود ایمان لائیں گے لکم، آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کے ساتھ جو گل مل ہو گئے ہیں تو آپ کی رفاقت کی وجہ سے آپ کی بات کو مانیں گے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں مانیں گے۔ یہ رہیں گے مدینہ منورہ میں کنسپیریسی کرتے رہیں گے، سازشیں کرتے رہیں گے۔ افتطمعون، آیا آپ امید رکھتے ہیں ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لائیں گے لکم لاجلکم، آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ نہیں، ان کے جو اطوار و عادات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے دین آدمی وہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، جو کمیٹڈ ہے بے دینی کے ساتھ، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کا مزاج تبدیل ہوگا؟ نہیں، اس نے اس کے لیے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ پہلے تو اس نے اس گروپ کو چھوڑنا ہوگا جسی گروپ کی وجہ سے وہ بے دین بن گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، آدمی کا دین وہ ہوتا ہے جو اس کے کمپنیز کا ہوتا ہے، جو اس کے کمپینینز کا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دوست چننے سے پہلے آپ اس کے دینداری کو تو دیکھیں تو تبھی دوست بنائیں۔ اگر بے دینوں کے ساتھ دوستی رہے گی تو بے دین ہوتے جاؤ گے۔ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اور وہاں پہ اس میں دینداری اس لیے نہیں آتی کہ پیچھے سے کوئی موٹیو نہیں، اور آپ کے پیچھے تو موٹے ہوئے وہ خواہشات تو آپ کے اندر بھی موجود ہیں، وہ تو آپ کو پش کرتے رہتے ہیں۔ افتطمعون، آیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں گے یہ آپ کے زمانے کے یہود لکم، آپ لوگوں کی رفاقت کی وجہ سے یا ایک ساتھ رہن سہن کی وجہ سے؟ وقد کان فریق منہم، وقد اور تحقیق، کھانا تھی فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے رہے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم یحرفونہ اور پھر اسے ڈیوییٹ کرتے رہے۔ حرف کا معنی ڈیوییٹ کرنا، اسے اپنی راہ سے ہٹانا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ اور پھر وہ اسے تبدیل کرتے رہے، من بعد ما بعد اس کے عقلوہ، من بعد ما بعد اس کے عقلوہ۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے فہموہ کے بجائے عقلوہ کہہ دیا کہ ان کا عقل اسی آیت کی مفہوم کی تائید کرتا رہا، لیکن یہ اپنے مفادات کو قربان نہ کر سکتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ کہ ان کی عقل بھی اس کی مفہوم کی تائید کر چکا تھا، وہم یعلمون اور وہ سمجھتے بھی رہے، وہ علم بھی رکھتے تھے، وہ سمجھتے رہے کہ مفہوم وہی ہے جو ہمارا عقل تائید کر رہا ہے، لیکن مفادات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ افتطمعون، میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے۔ افتطمعون، آیا آپ تما یہ تو اردو میں مستعمل ہے، افتطمعون آیا آپ طمع رکھتے ہیں ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں گے یہ آپ کے زمانے کے یہود لکم آپ لوگوں کی وجہ سے؟ نہیں۔ وقد کانا اور تاکہ کانا
تی فریقن ایک گروہ منہم انہی یہود میں سے یسمعون جو سنتے رہے کلام اللہ تعالیٰ کی ثم یحرفونہ اور پھر تبدیل کرتے رہے من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ عقل ان کی اس کی تائید کر چکی تھی وہم یعلمون اور وہ سمجھتے رہے کہ یہی ہے مفہوم اس کا. ایک معنی تو ہم یعلمون کا یہی ہے اور دوسرا معنی وہم یعلمون اور وہ سمجھتے رہے اس بات کو کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے. وہم یعلمون اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب لقوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ مل جاتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں قالوا تو یہ کہہ دیتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. بعین ہی یہ جملہ آگے بھی گزر چکا تھا. وَإِذَا لَقُوا الْعَامَ منافقین کے متعلق یہ منافقین یہود کے متعلق ہے کہ منافق چاہے مشرکین مکہ کے گروپ سے ہو یا یہود کے گروپ سے ہو منافق اور منافق کا کوئی فرق نہیں ہوتا. منافقت ہیپوکریسی آل اوور دی ورلڈ از سیم تھنگ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب مل جاتے ہیں یہ لوگ الذین ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں قالو تو یہ کہہ دیتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب خلا یخلو اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں. ایک خلا کا معنی ہے مضا دوسرا خلا کا معنی ہے مشا اور تیسرا خلا کا معنی ہے تخلیہ اس سے ماخوذ ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب یہ چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس خلا جب چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس ایک بات. اور دوسرا مفہوم وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب تنہائی میں ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی میٹنگ جب شروع کر جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب آپس میں مل جاتے ہیں خلا بعضهم اکیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قالو تو کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو اتحدثونہم آیا آپ بیان کرتے ہیں ان مسلمانوں کو. تحدیث کا معنی ہے بیان کرنا. تحدیث کا معنی ہے بیان. حدیث کو حدیث اس لیے بھی کہا گیا حدیث کے حدیث کے لفظ کے دو مفہوم ہیں. ایک تو وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کو کلام قدیم کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کلام حدیث کہا گیا کہ قرآن کلام قدیم ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں. کب سے شروع ہو چکی ہے اللہ کی صفت ہے جب سے اللہ ہے تو قرآن اس کی صفت ہے صحیح ہے. اور حدیث جب سے رسول اللہ مبعوث ہوئے تو حدیث شروع ہو گئے. جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حدیث شروع. حدیث کا معنی ہے نو پیدا کیا نو پیدا اور قدیم کا معنی ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے. اور حدیث کا دوسرا معنی کہ یہ بیان ہے قرآن کریم کا اس لیے اسے حدیث کہا گیا. حدیث کو حدیث اس لیے کہا گیا کہ یہ بیان ہے. حدیث کا معنی ہے بیان اس لیے ہر ایک بات کو حدیث کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے. ہر ایک بات کو حدیث کہا جاتا ہے. ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہیں بابا عبد الرحمن بڑے صوفی شاعر ہیں بہت بڑے عالم تھے اور بڑے صوفی تھے. کسوکوائی چا ویل دا حدیث تھے رحمان وائی چا زمادے دا حدیث. اس نے ایک غزل لکھی ہے تو اس میں نصیحت والی بات کی ہے تو آخر میں لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ حدیث کس کا ہے تو آپ بتا دیں کہ عبد الرحمن کا حدیث ہے. حدیث کا معنی یہ ہے کہ عبد الرحمن کی بات ہے اس کی بات ہے بابا عبد الرحمن کی. اور جو بات کرتے ہیں وہ حیدر کی بات ہے اور حیدر کی حدیث ہے. آپ ذرا خاموش رہا کریں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب خلا بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ خالی ہو جاتے ہیں اکیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس. قالو تو کہہ دیتے ہیں اتحدثونہم آیا بیان کر دیتے ہیں آپ ان مسلمانوں کو. اتحدثونہم آیا بیان کر دیتے ہیں آپ ان مسلمانوں کو. تو اگر حدیث اور تحدیث کا معنی آپ نے بیان لے لیا تو کلمہ جو اس کے پیچھے ہے بما تو اس میں اس با کو ہم زائدہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ با پھر با زائدہ ہے. اتحدثونہم آیا بیان کر دیتے ہیں آپ بما نہیں با زائدہ ہے تو ایسے معنی سے ہٹائیے. اتحدثونہم آیا بیان کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو ما فتح اللہ علیکم وہ چیز جو کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر کھول دیا. مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہیں؟ اچھا اگر با کو آپ زائدہ نہیں کہتے تو پھر اتحدثونہم بما فتح اللہ علیہم پھر تحدیث کا لازمی معنی جو لفظ کا معنی نہیں ہے استعمال کا معنی ہے جو ہے استعمال ہو گیا ہے. اتحدثونہم آیا آپ ظاہر کرتے ہیں ان مسلمانوں کو بما وہ چیز فتح اللہ علیکم جو کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر تورات کے اندر. تورات کے اندر محمد کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کھول دیا ہے. آپ ان کی مجلس میں کیوں کہتے ہیں کہ تورات میں اس کا تذکرہ ہے؟
قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم به، نتیجہ یہ ہوگا، اسلام کو ہم لام نتیجہ یا لام عاقبت کہتے ہیں، لیحاجوکم به عند ربکم، نتیجہ آپ لوگوں کے اس بیان کا یہ ہوگا، یحاجوکم کہ وہ یحاجوکم آرگومنٹس دیں گے آپ کے مقابلے میں۔ محاجات کا معنی ہے ٹو آرگیو اور ٹو پریزنٹ آرگومنٹس، ایک اسپیسیفک بھی پر آرگومنٹس پیش کرنا، اسے کہتے ہیں محاجات۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ بطور آرگومنٹ پیش کریں آپ کو، بھی یہی چیز عند ربکم، آپ کے پروردگار کے سامنے۔ یہ تو آپ قیامت کے دن ڈے آف دی ریزریکشن اور ڈے آف ججمنٹ میں اپنے خلاف مزید گواہ ڈھونڈ رہے ہیں اور مزید گواہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہی لوگ یہ تو آپ کی بات کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ تورات میں ہے اس کا تذکرہ، اور پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ آرگومنٹس پیش کرے آپ کے مقابلے میں، بھی یہی بات عند ربکم، آپ کے پروردگار کے پاس۔ افلا تعقلون، بس آپ لوگ لا تعقلون، عقل نہیں کرتے، بے عقلو کیا حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، آیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ کہ تحقیق اللہ تعالی، یعلم جانتے ہیں، ما وہ چیز یسرون جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں، وما اور وہ چیز یعلنون جو وہ ظاہر کیا کرتے ہیں۔ سر پوشیدہ کرنا، راز اور اعلان تو عام طور مستعمل ہے تمام زبانوں۔ اولا یعلمون، آیا یہ لوگ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، ان اللہ کے تحقیق اللہ تعالیٰ، اگر مسلمان وہاں آپ کے خلاف بطور آرگومنٹس آپ کی بات پیش نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کا پتہ نہیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اولا یعلمون، آیا نہیں جانتے یہ لوگ، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہیں، ما وہ چیز یسرون جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں، وما اور وہ چیز یعلنون جو جس کا وہ اعلان کر دیتے ہیں، ما یعلنون جس کے وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ ومنہم امیون، تو یہ تو منافقین تھے، یہ کون تھے؟ منافقین۔ اب یہ ہے امیین، کون؟ الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ یہود۔ ومنہم، اور ان میں سے امیون، امی لوگ ہیں، امیون یہ پلورل ہے امیون کا، اور امیون منصوب الی الام اٹریبیوٹڈ ٹو ہز مدر، کیونکہ آدمی جب ماں سے پیدا ہو جاتا ہے تو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، امی کو اس لیے امی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی ماں سے پیدا ہوئے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے امیون عوام ہیں، امیون کا ترجمہ ہم کہتے ہیں ان ایجوکیٹڈ عوام، کیا؟ ان ایجوکیٹڈ عوام۔ ومنہم، اور ان یہود میں سے امیون ان ایجوکیٹڈ اور غیر تعلیم یافتہ عوام، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں سمجھتے کتاب کو، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں سمجھتے کتاب کو، تورات کو نہیں سمجھتے، یا لا یعلمون الکتاب وہ خط ہی کو نہیں سمجھتے، تورات کا تو ذکر ہی درکنار، وہ سرے سے الف با تا سا کو نہیں جانتے، الفابیٹ نہیں جانتے۔ ومنہم، اور انہی یہود میں سے امیون الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ عوام ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے الکتاب، کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک بک کا اور ایک کتاب کا معنی ہوتا ہے کتابت کا۔ لا یعلمون الکتاب جو نہیں جانتے الکتاب، کیونکہ کتاب اصلا ہے مصدر جس کا معنی ہی ہے لکھنا، اس کا معنی ہے ہی لکھنا، لیکن یہی کتاب جب مکتوب کے نام پہ مستعمل ہو جاتے ہیں تو یہی چیز مراد ہو جاتی ہے۔ ومنہم، اور انہی یہود میں سے امیون ان ایجوکیٹڈ عوام، لا یعلمون جو نہیں جانتے الکتاب کتاب کو اور نہ کتابت کو، الا امانیہ مگر جانتے ہیں صرف امانیہ اپنے خواہشات کو۔ امانی یہ جمع ہے امنیہ کا، یہ جمع ہے امنیہ کا، فطری وہ جو ہوتے ہیں حیوانی خواہشات۔ الا امانیہ مگر وہ جانتے ہیں امانیہ اپنے خواہشات کو، حیوانی خواہشات کو۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ الا مگر یظنون تخمینے لگانے والے ہیں۔ عوام کیا کرتے ہیں تمام باتوں میں تخمینے لگاتے رہتے ہیں، کیونکہ ایکوریٹ تو ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا یظنون کا لکھے کہ وہ تخمینے لگاتے رہتے، اسٹیمیٹ لگاتے رہتے تمام باتوں کو، تمام باتیں وہ اسٹیمیٹ کے انداز سے۔ ایک بار پھر وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون ان ایجوکیٹڈ عوام ہے، لا یعلمون جو نہیں جانتے الکتابہ کتاب کو اور نہ کتابت کو، الا امانیہ وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف اپنے خواہشات کو، وہ صرف خواہشات کو، لسٹ اور وشز اور ڈیزائرز کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ they know only lust, desire and wishes, nothing else۔ الا امانیہ وانہم، اور نہیں یہ لوگ یہ عوام، الا یظنون مگر تخمینے لگانے والے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے، یہ میرے خیال والے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ میرے اللہ کی دین میں بھی میرے خیال کو دوڑاتے رہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے۔ بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ بے وقوف کے بچے، آپ کا کوئی خیال ہوگا؟ آپ دین کچھ سمجھتے نہیں، آپ کا خیال یہ، آپ کا خیال یہ۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹروں کی ٹیم کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرا خیال یہ ہے، حالانکہ میڈیکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں،
تو ڈاکٹروں نے کہیں بے وقوف یہ کہیں کہ آپ کا کیا خیال ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں، لیکن یہ دین ایسا وداؤٹ نگران اور وداؤٹ سپروائزر ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے نہیں، تو ہر ایک اپنے خیال دوڑاتا رہتا ہے، کیونکہ مولوی کے پاس وہ قوت ہے نہیں کہ تپڑ لگائے کہ کیا ہے آپ کے خیال، اس جانب سے ایک تپڑ اور دوسری جانب سے دوسرا تپڑ، کہ آپ کا خیال کیا ہے؟ ہاں تو پوچھنے والے ہیں، آپ کسی کو اسپرین کی گولی بھی بطور وہ نسخہ کے آپ بتائیں اور اسے کچھ ہو جائے کہ آپ کا کیا بیڑا غرق ہوتا ہے، آپ کا کیا بیڑا غرق ہوتا ہے، لیکن مسئلے آپ بتاتے رہیں۔ ہر ایک ڈاکٹر بھی مولوی صاحب ہیں اور انجینئر بھی مولوی صاحب ہیں اور فزیشین بھی مولوی صاحب اور سائنٹسٹ، اسے تو بڑا مولوی کوئی یہ نہیں، کسی نے 2-3 کتابیں اردو کی پڑھ دی تو سارے مولوی بن گئے، تمام مفتیان کرام ہیں۔ منہم امیون، اور ان میں سے امیون ان ایجوکیٹڈ عوام ہیں۔ حضرت قاضی ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور مجھے ہمیشہ یہ تجربہ ہوا کہ ایک صحابی سے بات کی، کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو اس نے مجھے حوالہ دیا دوسرے صحابی کا کہ آپ ذرا ان کے پاس چلے جائیں۔ ابن عباس جیسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک تابع عالم پہ حوالہ دیتے ہیں حضرت مسروق پر، لوگ اس کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب تابعی کا مرتبہ اور صحابی کا مرتبہ، صحابی کہاں ہوتا ہے اور تابعی کہاں ہوتا ہے؟ تابعی کہاں ہوتا ہے اور حسن بصری تابعی تھے، اور حضرت علی حضرت معاویہ صحابی تھے۔ حضرت معاویہ اس مظلوم کے خلاف جو کچھ لکھا گیا اور جو کچھ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو حرض سرائی کی گئی ہے کسی نے اسے معاف نہیں کیا، تو وہ حضرت معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی جو حسن بصری بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر، تو یہ حسن اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لازم ملازم شاگرد ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ حسن بصری کا مقام تو حضرت معاویہ سے اوپر ہوگا، تو عمر ابن عبدالعزیز کی بات سن لیجیے۔ عمر ابن عبدالعزیز جسے لوگ خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہہ دیا کہ معاویہ نے جو گھوڑا دوڑایا رسول اللہ کی رفاقت میں صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات میں اور جہادوں میں اور اسفار میں، اور اس گھوڑے کے نتنوں میں جو خاک پڑ گیا ہے، جہاں اس نتنوں کی پانی کے ساتھ کیچڑ بن گیا ہے، 1000 حسن بصری اس کیچڑ تک نہیں پہنچتے، کیونکہ صحابیت کا جو مقام ہے کوئی دنیا کے سارے اولیاء اور غوث اور قطب اور ابدال اور محدثین اور مفسرین جمع ہو کے ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر وہ خواہشات کے غلام ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ میرے خیال والے ہیں۔ سادہ اردو میں بات نہیں، بیٹھ جائیں۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ، آپ خامخواہ یعنی ریکارڈ میں یہ بات لانا چاہتے ہیں، بس آپ خاموش ہو جائیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لوگ یہ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کون دیوانہ آیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کثر کلامہ کثر لغتہ، جس آدمی کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی غلطیاں اور خطائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، افسوس، ویل کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہلاکت کا معنی ہوتا ہے اور ایک افسوس کا معنی ہوتا ہے، وہ ٹو دیم۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، افسوس ہے ان لوگوں پر، اور فَوَيْلٌ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک افسوس کا لغت عربی میں اور دوسرا ہلاکت کا۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اور افسوس ہے ان لوگوں پر، یکتبون الکتاب بِأَیدِیہم، جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب اللہ کی کتاب، بِأَیدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، اس کی جو تفسیر لکھتے ہیں تورات کی، تو ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کے مفہوم کا۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، ہلاکت ہے یا افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو اور تفسیری کتاب کو، بِأَیدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، اور پھر کے دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہی مفہوم مراد ہے اللہ کے نزدیک، ھذا من عند اللہ، یہی مفہوم نازل کیا گیا ہے اللہ کے ہاں سے، ھذا من عند اللہ، یہی ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اب کس لیے یہ تبدیل کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لیشتروا بہ، تاکہ لے سکیں، بہ، اس غلط تفسیر پر، ثمن قلیلا، ثمن قلیلا، تھوڑی سی عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا عوض لے لیں۔ فویل لہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے، مما، ہلاکت ان لوگوں کے لیے، مما، یہ من جو ہے اسے ام من سببیہ کہتے ہیں کہ یہ من ہے با سببیہ کے معنی پہ آیا۔ فویل لہم، ہلاکت ان کے لیے، افسوس ہے ان کے لیے، مما، اس سبب سے کتبت ایدیہم، کہ وہ لکھ چکے تھے، کتبت ایدیہم، فویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، افسوس ہے ان پر، مما، اس سبب سے کتبت ایدیہم، کہ لکھائی کی ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، مما یکسبون، اس عوض کے حوالے سے یا اس عوض کی وجہ سے جو وہ کماتے رہتے ہیں، اس عوض کے حوالے سے جو وہ کماتے رہتے ہیں، حرام کی کمائی۔ اچھا، اب یہ ہو گیا 3 فرقوں کا تذکرہ ہو گیا، ان کا
تین فرقوں کا تذکرہ ہو گیا. ایک ان کے مولوی صاحبان جو تورات کے مفاہیم کو تبدیل کرتے رہتے، دوسرے ان کے منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے، اور تیسرے ان کے عوام جو خواہشات کے تابع تھے. جو تین طبقے تھے، ان میں تین طبقے میں تھے. اب نفس کو بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے، نفس کو بھی، کیونکہ یہ آپ ایک ضروری مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیکی پسند پیدا فرمایا ہے. انسان کی فطرت بنیادی طور پر نیک ہے، انسان کی فطرت بنیادی طور پر نیک، یہ بنیادی طور پر برائی پسند نہیں ہے. اسے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس کا جو عقیدہ بنتا ہے، اس کے جو اطوار و عادات بنتے ہیں، یہ ماحول سے اور سرکمسٹانس سے بنتے ہیں، سراؤنڈنگ سے اور انوائرمنٹ سے بنتا رہتا ہے. اب ہم جو یہاں کرسچینٹی کے تابع ہو گئے ہیں، کیا پاکستان میں بھی ویسے تھے؟ ہاں ذرا بتائیں نا، ایسے تھے؟ نہیں، یہاں ماحول سے متاثر ہو گئے، ماحول سے تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہاں پہ صوفی صاحب آتا ہے تو وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں پہ مولوی صاحب آ جاتا ہے وہ بھی، یہاں پہ شیخ صاحب آ جاتا ہے، تمام کا، کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے جس ماحول میں آپ چلے جائیں گے کچھ تبدیلی آتی رہے گی، الا کہ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کریں اور آپ کمیٹڈ ہوں دین کے ساتھ. آپ کو کیونکہ یہاں اگر ہم اسٹور میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ واسکٹ جو میں نے لگائی ہوئی ہے اور یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں اور چادر جو میرے، پتہ نہیں اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا مذاق اڑائیں گے؟ بھائی کیوں مذاق اڑائیں گے؟ آپ کیوں ان کا مذاق نہیں اڑاتے؟ وہ کیا؟ اور اگر دیوانے آپ کا مذاق اڑائے تو آپ نے بھی اپنے آپ کو دیوانہ بنانا ہے. اگر دیوانوں کی جماعت نے کسی عقل مند کا مذاق اڑایا تو اس نے کہا کہ چونکہ دیوانے ہمارے مذاق اڑاتے ہیں اس لیے ہم نے بھی دیوانہ بننا ہے تاکہ مذاق اڑانے سے محفوظ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی میں گیا تھا ایک اسٹور میں تو میری یہ ٹوپی اس طرح تھی، تو دو نوجوان آ رہے تھے تو میرے پاس کھڑے ہو گئے. یہ کپڑوں کی ایک اسٹور میں گیا تھا تو دو نوجوان میرے پاس آئے تھے، آ رہے تھے. انہوں نے پتہ نہیں ایک چیز اس طرح سر پہ رکھی تھی لمبی سی. ایک نوجوان نے تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ یور ہیٹ از لائک مائن. تو میں نے اسے مسخرہ نہیں سمجھا اور مسخرہ تصور نہیں کیا. میں نے کہا کہ یو لائک اٹ، آئی ول گیو اٹ ٹو یو. سوچے نا کہ بلش نہیں ہونا ہے آپ نے اپنے تہذیب پر، اپنے ثقافت پر، اپنے دین پر، اپنے مذہب پہ آپ نے بلش نہیں ہونا، اپنے جرأت کے ساتھ اپنے. اور اب تو آپ کو پروٹیکشن بھی مل گیا، وہ کلنٹن نے جو سائن کر دیا کہ بھائی ہر ایک آزاد ہے، دفتر میں بھی وہ اپنے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، جو اس کا دین ہے اور جو اس کے دین کے تقاضے وہ پورے کرتے رہیں، کیونکہ یہ تو فری اسٹیٹ ہے. یہاں تو لوگ ننگے پھرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. کیا عبدالقیوم بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کہے تو وہ کہیں گے کہ ابیوز کر دیا ہے. یہ سبق کے بعد وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. کیونکہ وہ ساتھی جو یہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں انہیں یہ بات اچھی نہیں معلوم ہو رہی. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وہ کماتے ہیں، کسب یکسب. کسب تو کسب کا معنی ہے کمانا، لغت میں کسب کا معنی کیا ہے؟ کمانا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور وَوَيْلٌ لَّهُم اور ہلاکت یا افسوس ہے ان کے لیے، مما اس وجہ سے اور اس چیز کی وجہ سے، یکسبون جو وہ کماتے رہتے ہیں. کیا کماتے ہیں؟ دنیاوی عوض لیتے ہیں تورات کی تخریب پر. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی فطرت نیک ہے، برائی اس میں ماحول کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. ماحول اسے برا بنا دیتا ہے، ماحول اسے برا بنا دیتا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یا ویلتا ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط آپس میں بڑے جگری دوست تھے اور دونوں بڑے حرامی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اول کے دشمن تھے. تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسپیشل اور خصوصی گشت کیا کرتے تھے ان سرداروں کے ہاں، ان کے گھروں میں جاتے تھے. تو جو بھی تھا یعنی باہر تو بڑی ساری مصیبتیں انہیں پہنچاتے تھے، لیکن جب کسی کے گھر جاتے تو وہاں وہ احترام دے دیتے کیونکہ ان کے ٹرائبل روایات تھے. تو وہ عقبہ بن ابی معیط وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ستو اور کھجور اور پانی لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے لیکن جب اسے پٹھانوں کا پتہ لگ گیا تو پھر دوستوں سے کہہ دیا کہ نہیں، جب آپ پٹھانوں کے علاقے میں جاتے دعوت قبول کرتے رہیں. کیونکہ وزیرستان میں جماعت آئی تھی، وزیرستان، تو وہاں پہ وزیرستان کے کسی دوست نے ان کے لیے دعوت کی تھی، دمبا ذبح کر دیا تھا، مہمان آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہدایات یہی ہے ہمارے بزرگوں کے کہ جو آدمی وقت نہیں لگاتا یا وقت نہیں دیتا ہم ان کی دعوت قبول نہیں کرتے. تو اس نے بندوق اٹھائی، آپ دعوت قبول کریں گے؟ ہمیں ذلیل کرواتے ہیں. اب آپ پکایا کھانا، ہاں کہ گولی یا روٹی. اچھا
جب جماعت نے رودات بیان کی تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ان آداب کو ذرا پیچھے رکھیے، بس کھانا کھائیے، اپنے کو مروائیے نہیں، کیونکہ ٹرائبل روایات ہوتے ہیں نا، ٹرائبل روایت ہوتے ہیں۔ اچھا تو اب وہ ٹرائبل روایت تو ان کے بھی تھے، مہمان نوازی کرنا چاہے دشمنی کیوں نہ آئے، لیکن وہ ٹرائبل روایات کے اساس پر ہاں آپ نے انہیں احترام دینا ہے، اکرام دینا ہے، تحفظ اور پروٹیکشن دینا ہے، یہ تمام۔ اب تو ہم پشتونوں سے ٹرائبل روایات ختم، آپ پنجابیوں سے ٹرائبل روایات ختم، عربوں سے ٹرائبل روایات ختم، سوائے ان لوگوں کے جو دیہات میں رہتے ہیں وہ ابھی تک کمیٹڈ ہیں، جو شہروں میں آئے تو ان کی تو جنس تبدیل ہو گئی، جو شہر ان کی تو جنس تبدیل ہو گئی، روایات وہ چھوڑ گئے۔ اچھا تو اب عقبہ ابن معیط جب وہ سب کچھ لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ کہیں گے تو پھر میں کھاؤں گا، ادروائز نہیں۔ اب وہ کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیسے کہہ سکتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ اب وہ جو بڑا ٹرے واپس لے گئے تو بیوی نے کہا یہ کیوں؟ محمد نے کھانا نہیں کھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا لوگوں کو پتہ چل گیا بدبخت کس سا منہ دکھاؤ گے کہ مہمان کھائے بغیر اس کے گھر سے چلے گئے، دوڑ کے جاؤ اس کی منت سماجت کر کے واپس لے آؤ، کھانا کھلاؤ، ورنہ میں عورتوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی اور آپ بات کروں گی تو لوگ کہیں اچھا آپ وہ ہیں جو محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے بغیر آپ کے گھر سے چلے گئے تھے۔ یہ ان کی غیرت کا مسئلہ تھا۔ تو عقبہ ابن معیط وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلے اور یہ ہو رہا ہے فلاں فلاں فلاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بات وہی ہے توت والی، توت کٹری والی بات ہے جو آپ کو یاد ہے کہ وہی توت والی بات ہے، اسے میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اتنے میں ابی ابن خلف آیا بدبخت، اس نے جو دیکھا کہ عقبہ بیٹا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے آواز دی آپ بھی مرتد ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا مسئلہ، اس نے کہا نہیں میں اعتماد نہیں کرتا، آپ مرتد ہو گئے ہیں، اس آدمی کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، آپ مرتد ہو گئے، ابھی میں نے منادی کرنی ہے تمام سرداروں کے اس میں ایوان الامراء میں کہ وہ بھی مرتد ہو گیا عقبہ ابن معیط۔ اس نے کہا بھائی نہیں ہوا، اس نے کہا تصدیق تب کروں گا کہ آپ جا کے تھوک ڈالے اس کے چہرے پر۔ عقبہ ابن معیط اس نے تو یار کو راضی کرنا تھا اور اپنی پریسٹیج کو رکھنا تھا، جو اس کی عزت تھی معاشرے میں اس کو باقی رکھنا تھا، تو وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب تھوک ڈالنا چاہتا وہ تھوک آگ بن کر عقبہ ابن معیط کے چہرے پر واپس آ گیا۔ صحیح؟ اور قرآن کریم نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ آخرت کی عذاب تو کچھ اور ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹا رہے گا اور چیختا چلاتا رہے گا کہ خداوندہ کاش میں محمد کا ساتھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس ابی بن خلف بدبخت کو یار نہ رکھتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں آستانے پر پہنچ گیا تھا، میں دروازے پہ پہنچ گیا تھا، محمد کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے پھر کسکایا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسی ہو یا جنی یہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور مولانا نے کہہ دیا کہ تاتوانی دور باشد یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ آپ کا بس چلے تو ناپاک اور گندے قسم کے دوست کی محفل سے علیحدہ رہا کریں، کیونکہ گندا قسم کا دوست وہ زہریلے سام سے زیادہ موذی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارے بد تنہا تو را بر جاں زند اور یار بد بر جانو بر ایما زند، کیونکہ اگر گندا سام زہریلا سام آپ کو ڈس لے تو صرف آپ کی جان لے لے گا، لیکن گندا یار آپ کو ڈس لے تو پہلے ایمان لے لے گا اور بعد میں جان لے لے گا۔ پہلے ایمان کا سودا کرو گے بعد میں جان کی سودا کرو گے۔ صحیح ہے؟ ٹھیک۔ اب انسان وہ تو فطری طور پر ہے نیکی پسند، برائی حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود، یہود اور عیسائی نے یہ مصیبت نکالی ہے اپنی اختراعی، ان کے پیغمبر نے انہیں نہیں کہا کہ انسان بنیادی طور پر برائی پسند ہے، اگر اسے فطرت میں چھوڑ دیا جائے تو برائی ہی کرتا رہے گا، برائی ہی کرتا رہے گا۔ نیکی آپ اسے سمجھاؤ گے، نیکی آپ اسے سمجھاؤ گے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی وہ خود سمجھتا ہے، برائی آپ اسے سمجھاؤ گے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں اپنے لیے ابیوز برداشت نہیں کر سکتا تو کسی اور کو ابیوز کیوں کرتا ہوں؟ میں اپنے لیے توہین برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرے کی توہین کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے لیے چوری نہیں برداشت کر سکتا تو دوسرے کے مال کو چوری کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے ساتھ فراڈ کو برداشت نہیں کر سکتا دوسرے کے ساتھ فراڈ کو کیوں؟ صحیح؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو معقول ہے، معقول۔ صحیح ہے؟ اب تو انہوں نے گڑ لیا، کیا مسئلہ؟ چونکہ ضمیر انسان کا وہ بنیادی طور پر نیکی پسند ہے، تو جب برائیاں کر جاتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے، اس کا ضمیر اسے
جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو جب جھنجھوڑتا رہتا ہے تو یہودیوں نے اپنے اسی فطرت کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے یہ عقیدہ کر لیا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں جیسے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو 40 دن وہ جو بچڑے کی عبادت کی گئی تھی اس سے آگے نہیں. اب یہ کس لیے؟ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے. اور عیسائیوں نے تو دوسرا مسئلہ نکال دیا کہ ہمارے جتنے سارے گناہ ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کو کروسیفائیڈ کر دیا گیا، دیٹ از کفارہ اینڈ دیٹ از ایکسپیشن، کہ وہ جو ایکسپیشن اور کفارہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جو بھی عیسیٰ پر ایمان رکھے اس کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صحیح ہے. اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے، تو اس ضمیر کو تو مطمئن کروانا ہوتا ہے. تو اطمینان دلانے کے لیے یہودیوں کے مولویوں نے انہیں یہ بات سمجھائی تھی، اور عیسائیوں کے پریسٹ وغیرہ نے انہیں یہ بات سمجھائی ہے، انہیں یہ بات، اور ہمارے پیروں نے مریدوں کو بھی اس قسم کی بات سمجھائی ہے کہ آپ کو شکرانے اور نذرانے لاتے رہیں، شکرانے اور نذرانے، اور ہم تب کی دیں گے تو بس پھر بادشاہ بن جاؤ گے. یہ جتنے سارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں، جتنے سارے حرام خور افسر ہیں، جتنے سارے حرام خور افسر ہیں یا حرام خور جو جس بھی طبقے میں ہیں، تو وہ پیر کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پیر ایسا ہوتا ہے کہ اسے وضو کرنا نہیں آتا، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی. کار شیطان میں کو ندنا مشولی اور گر ولی ای نست لعنت برولی. اور پھر اپنے وہ جگہ کا نام دیکھتے ہیں فلاں شریف، جی ہاں، اور فلاں شریف. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، کہ شریف کا لفظ جہاں لگا ہوتا ہے ضرور کوئی شیطان بیٹھا رہتا ہے. نہیں ایسا نہیں. وویل اللہ مما یکسبون، وہ اس حوالے سے کہہ رہا تھا، وویل اللہ مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار. آپ نے یہ بات کہی تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ سندھی ہیں، بے نظیر کے ساتھی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. اب یہ یہود ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں کوئی بلا نہیں آئے گی، بس صرف بلا ہے 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 40 دن میں بھی بیڑا غرق کر دیا جائے گا. خدا کے بندو، اللہ کے دوزخ میں 40 دن گزارنا. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار اسٹیٹ سیکرٹری نے کہہ دیا کہ ابھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خالص سیرت کی موضوع پر بیان دیں گے، سیاست کی بات آج نہیں ہوگی. تو مولانا عطا اللہ شاہ صاحب جب تشریف لے آئے بیان دینے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر سیاست پہ بات ہوتی تو ابھی میں کننگم پیلس میں بیٹھے ہوئے وائسرائے کا بیڑا غرق کر دیتا. صحیح ہے. اور برطانیہ کے تاج و تخت کی دھجیاں اڑا دیتا، کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر مجھے تخت دار پہ لٹکا دیا جائے. انگریز کے جیلوں سے میں مانوس ہو گیا ہوں، انگریز کے جیلوں سے میں مانوس ہو گیا. تو اس نے کہا کہ انگریز کے جیل میں 20 سال گزارنا تھا اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن سیرت کا اتنا محتاط موضوع ہے، محمد کو اپنے مقام سے نیچے لے آئے تو بھی جرم، اور اپنے مقام سے اوپر لے جائیں. وہاں پہ آپ نے سوئی ٹھیک جگہ پہ تمانی ہے، ٹھیک جگہ پہ وہ اپنے سوئی تمانی ہے. اگر اس طرح کیا تو پھر بھی اسٹیشن نہیں آئے گا، اور اس طرح کیا اور صرف اسٹیشن نہیں سزا ملے گی. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے جہنم میں تو ایک لمحہ گزارنا بھی عطا اللہ شاہ کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، تمام مسلمانوں کو بچائے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. وقالوا، اور وہ کہتے رہے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز مس ٹچ نہیں کرے گا ہمیں. لن مس کا معنی ٹچ، لن تمسنا ہرگز ٹچ نہیں کرے گا ہمیں النار آگ الا ایاما مگر چند دن معدودتن جو گنے چنے دن ہیں، 40 دن جو بچڑے والے دن تھے. قل اللہ ایام معدودہ، قل کہہ دیجئے او میرے پیغمبر، اتخذتم عند اللہ عہدا، آیا لیا ہے آپ نے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدا کوئی وعدہ اور پرامز، اس بات کا کوئی پرامز ہے آپ کے پاس، کوئی ریٹن ڈاکومنٹس ہے کہ صرف 40 دن کا مسئلہ ہے؟ قل کہہ دیجئے، سوال کیجئے ان سے، اتخذتم آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدا کوئی وعدہ، یعنی ہے آپ کے ساتھ کوئی آتھینٹک سند، کوئی آتھینٹک پروف کہ واقعی 40 دن کے علاوہ کوئی عذاب مذاب نہیں ہوگا؟ قل آپ کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، اتخذتم آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدن کوئی وعدہ اور کوئی سند، فلن یخلف اللہ وعدہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا وعدہ اپنے وعدے کا. یہ کوئی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ اتنے وتھ سرٹینٹی بات کر رہے ہیں کہ صرف 40 دن رہیں گے؟ فلن یخلف اللہ، فا اس کا معنی ہے یہاں حتیٰ کا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا وعدہ اپنے عہد کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام تقولون، یہ ام اتخذتم میں یہ حمزہ ہے نا، قل کے بعد الف، اسے حمزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ حمزہ ہے استفہام کا، یہ حمزہ ہے استفہام کا، سائن آف انٹروگیشن.
سائن آف دس از حرف آف انٹروگیشن. یہاں تو سائن آف کوشچن مارک کہتے ہیں, کوشچن مارک کہتے ہیں. ہمارے ہاں ذرا اصطلاح زیادہ مشکل ہے, سائن آف انٹروگیشن, اور انہوں نے تو آسان کر دیا کوشچن مارک, آسان کر دیا کوشچن مارک. تو یہ حمزہ ہے, یہ ہے کوشچن حرف. یہ کیا کوشچن حرف کے پوچھ لیجئے ان سے, اتخذتم آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے میں کوئی وعدہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تو یہ اتخذتم, either you have taken some promise from Allah subhanahu wa ta'ala, اور یہ جو ام ہے اس کا معنی انگریزی میں ہوگا آر, او آر, کیا اور او آر, یا ام تقولون, یا آپ لوگ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما وہ بات لا تعلمون جسے آپ جانتے نہیں. ایک معنی تو یہ ہو گیا, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اتخذتم عند اللہ غادا, اس استفہام کو آپ انکاری بنا دیں, استفہام کو آپ انکاری بنا دیں. استفہام انکاری کا معنی یہ کہ وہ خود اپنے تئیں جواب دے دیتا ہے نفی میں, خود اپنے تئیں جواب دے دیتا ہے نفی میں, کہ اتخذتم عند اللہ غادا, لے لیا ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. یہ جملہ خود اپنے تئیں اپنا جواب ہے نفی میں کہ نہیں. اگر ان کے پاس